بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نہایت ہی کرب اور تکلیف کی حالت میں آج میں ہوں اور میں سخت پریشان ہوں، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، کہ آج عالم اسلام کا ایک بہادر ملک جس کا نام ایران ہے، آنے والی دنیا میں یعنی 2026 اور 27-28 میں دنیا کا مسلمان دنیا کا سب سے بہادر ملک جو ہے وہ ایران کہلائے گا۔ اب نئی ہسٹری بننے والی ہے، نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ملک مسلمانوں کے ہیں، جتنے ممالک ہیں جن کے پاس فوج ہے یا جن کے پاس فوج نہیں، سب سے زیادہ بہادر فوج اور قوموں میں سب سے بہادر قوم ایرانی قوم ہے۔ اس قوم کے اندر عصبیت کا جذبہ موجود ہے اور یہ غیر کے تسلط کو قبول نہیں کرتی، اور یہ غلامی کا پٹا کبھی اپنے گلے میں ڈالنے کو قبول کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ یہ بڑی مضبوط قوم ہے، مضبوط عزم والی، مضبوط ارادے والی، اور دشمن کے سامنے چٹان بن کے کھڑی ہونے والی، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی، اور دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے والی یہ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک دیوار کی طرح پیدا کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے دیوار ہے۔ ان کی دو باتیں قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا عملی طور پر جواب دیا، جبکہ باقی دنیا کی کسی مسلمان ریاست نے عملی طور پر جو ہے فلسطین کے قاتل نیتن یاہو کو جواب نہیں دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا جو چودھری بنا تھا علاقے کا، اس کا جو ہے غرور خاک میں ملا دیا، اور اگرچہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے چمٹی کی طرح ہیں لیکن ہاتھی کو للکار رہے ہیں۔ اور مجھے چائنا کی زبان کا ایک خوبصورت جو ہے یاد آیا محاورہ، کہ چائنی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ سوئے ہوئے بیل سے بیدار چمٹی بہتر ہے جو جاگ رہی ہے۔ اور یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر اس وقت عالم کفر ایک ہو گیا ہے، وہ ایک صف انہوں نے بنا لی ہے اور وہ یکجا ہو گئے ہیں۔ اگر یہودی جو دشمن عیسائیت ہیں اور عیسائی جو دشمن یہود ہیں، انہوں نے اپنی بامی دشمن بلا کے یہ ایک ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 3 دشمنیوں کا ذکر کیا: عداوت شیطان، عداوت یہود، عداوت نصارہ۔ یہ تینوں ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں، اپنے دشمن کو پہچانو۔ جو قوم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتی وہ جلدی فنا ہو جاتی ہے، جلدی مٹ جاتی ہے، جلدی غرق ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو سلام، ان کے لیڈروں کو سلام، ان کی فوج کو سلام، ان کی ہمت کو سلام۔ اور انہوں نے کافروں کو جو ہے ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فرعون کو تباہ کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ایران کے دشمن نیتن یاہو کو بھی تباہ کرے گا اور ٹرمپ کو بھی تباہ کرے گا۔ ٹرمپ تو جو ہے یہ مسلمانوں کو خس و خاشاک سمجھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب دنیا میں جو ہے طاقت کا توازن ختم ہو جائے گا، مغرب سے مشرق میں منتقل ہوگا۔ مشرقی ممالک ابھریں گے اور ترقی کریں گے، اور یورپ کے اندر 3 قسم کی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ایک تو موسمیاتی مصیبت آئے گی، ان پر آفت آئے گی کہ اتنی سردی پڑے گی کہ یورپ کے اندر جو ہے جوان بوڑھے بچے اس میں جو ہے نا لاکھوں کے حساب سے مریں گے۔ اور دوسری، ان کے اندر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب یہ آنے والا ہے کہ وہاں سے سرمایہ دار لوگ اپنا سرمایہ منتقل کریں گے دوسری ریاستوں میں، چھوٹی ریاستوں میں۔ اب بڑی جو معاشی ریاستیں ہیں ان سے لوگ اپنا کاروبار منتقل کریں گے چھوٹی ریاستوں میں، اور لوگ وہاں سے ہجرت کریں گے۔ اور تیسری تبدیلی یہ آئے گی کہ یورپ کے اندر جو ہے لوگ جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، سرمایہ داروں کو دوسرے لوگ ماریں گے، بغاوتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھی تبدیلی یہ آئے گی کہ صدر ٹرمپ کو یا اس کا داماد قتل کر دے گا، یا داماد نے اگر نہ قتل کیا تو اس کا فوجی گارڈ قتل کر دے گا، اور یہ امریکیوں کے لیے بہت بڑی بربادی شروع ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ امریکیوں کو غرق کرے گا۔ اور 5ویں تبدیلی یہ آئے گی کہ لفظ امریکی جو ہے یہ آر اور لعنت کی علامت اور آر کی علامت
اور یہ دشمنی اور دھوکہ دہی کی علامت بن جائے گا اور فریب کا استعارہ بن جائے گا۔ امریکی ہونا لوگ آر سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام کو فتح عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، مسلمانوں کو یکجا فرمائے۔ دیکھتے رہیے SSTV۔ توفیق اللہ باللہ۔